بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل کے سبق میں یہ بات تھی کہ ارکان ایمان 6 ہیں اور ان میں پہلا رکن جو تھا وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانا جائے کہ اللہ ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے اس کی ذات میں، صفات میں، اسماء اور افعال میں۔ تو صاحب متن یہ کہتے ہیں وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لانے میں سے ہے الایمان، ایمان لانا، بما ساتھ اس کے، وصفا کے صفت بیان کی اس اللہ نے، بہی جس کے ساتھ، نفسہ اپنے نفس کی یعنی اپنی۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان سارے کا سارا تو یہاں ہم بیان نہیں کریں گے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، جو میں نے مختصراً بتایا کہ پہلے اللہ کو مانا جائے پھر ایک مانا جائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے میں سے ہے ایمان لانا اللہ کی ہر اس صفت پر جو صفت اللہ نے خود اپنی بیان کی ہے۔ وَمِنَ الْإِيمَانِ، اور ایمان لانے میں سے ہے، باللہ اللہ پر، الایمان ایمان لانا، بما ساتھ اس کے، وصفا کے صفت بیان کی، بہی جس کے ساتھ، نفسہ اس اللہ نے اپنے نفس کی۔ مطلب اللہ پر ایمان لانے میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کی ہر اس صفت پر ایمان لایا جائے جو صفت اللہ نے خود اپنی بیان کی ہے، من غیر تحریف، بغیر تحریف کے، فی کتابی ہی اس اللہ کی کتاب میں۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی صفت اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے اس پر ایمان لایا جائے، من غیر تحریف، بغیر تحریف کے۔ اب تحریف کس کو کہتے ہیں؟ تحریف کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی صحیح سمت سے پھیر دینا۔ جو کسی بھی چیز کی صحیح درست سمت ہوتی ہے اس سمت سے اس چیز کو پھیر دینا، یہ تحریف کا لفظی لغوی معنی ہوتا ہے۔ اور اصطلاح میں تحریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کلام کا جو معروف مشہور معنی ہوتا ہے اور وہ کلام بولتے وقت جو معنی فوراً ذہن میں آتا ہے، اس کلام کو اس کے معروف مشہور معنی سے پھیر کر دوسرا ایسا معنی مراد اس سے لینا جو معنی واضح طور پر اس سے ثابت نہیں ہو رہا ہوتا، واضح طور پر اس سے معلوم نہیں ہو رہا ہوتا، واضح طور پر وہ اس پر دلالت کلام نہیں کر رہا ہوتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی صفات اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں ان سب صفات پر ایمان لایا جائے بغیر تحریف کے۔ مطلب یہ ہے کہ جو صفت جس طرح اللہ نے بیان کی ہے اس کو اسی طرح مانا جائے، اس میں کوئی تعویل نہ کی جائے اور اس کا انکار کر کے کوئی دوسرا معنی اس سے مراد نہ لیا جائے۔ وَبِمَا، اور ساتھ اس کے ایمان لانا، وصفہ کہ جس کے ساتھ صفت بیان کی اس اللہ کی، وَبِمَا، اور ساتھ اس کے، وصفہ کہ صفت بیان کی اس اللہ کی، بہی جس کے ساتھ، رسولہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مطلب اسی طرح اللہ کی ان صفات پر ایمان لانا جو صفات اللہ کی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، من غیر تحریف، بغیر تحریف کے، ولا تعطیل، اور نہ ہی تعطیل کے،
ومن غیر تکییف، اور بغیر تکییف کے، ولا تمثیل، اور نہ ہی تمثیل کے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے میں یہ چیز شامل اور داخل ہے کہ اللہ کی ان تمام صفات پر ایمان لایا جائے جو صفات خود اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن کریم میں بیان کی ہیں، یا جو صفات اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اور ان صفات میں تحریف بھی نہیں کرنی، تعطیل نہیں کرنی، تکییف نہیں کرنی اور تمثیل نہیں کرنی۔ یہ چار چیزیں ہیں۔ تحریف کے بارے میں مختصراً آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی صحیح درست سمت سے پھیر دینا، اور اصطلاح میں تحریف کا مطلب ہوتا ہے کہ کلام کا جو مشہور معنی ہوتا ہے، جو کلام بولتے وقت فوراً ذہن میں آتا ہے۔ مثلا آپ بولتے ہیں یدن، تو یدن کا معنی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ۔ تو اب ہم اللہ کے لیے قرآن کریم میں اگر یدن کا لفظ آئے تو فوراً ذہن میں آتا ہے ہاتھ، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب یدن کا معنی ہم طاقت کریں، یدن کا معنی ہم قدرت کریں، یہ معنی بھی طاقت یا قدرت یدن کا بعض اوقات کیا جاتا ہے، لیکن اس کا جو معروف معنی ہے وہ ہاتھ ہی ہے۔ اس کے جو معروف معنی ہے اس معنی سے کلام کو پھیر دینا اور اس سے وہ معنی مراد لینا جو عام عرف میں معروف نہیں ہوتا اس لفظ کا، اس کلام کا، یہ تحریف کہلاتا ہے۔ اور تعطیل، یہ بھی عین، توئے اور لام، یہ اس کے حروف اصلی ہیں۔ عطل، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو رائگاں چھوڑ دینا، خالی چھوڑ دینا۔ تو تعطیل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی صفات کا انکار کر دینا اور اللہ کو صفات سے خالی اور معطل قرار دینا۔ تو مطلب اللہ کی ساری صفات جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان پر ایمان رکھنا ہے، اللہ کو صفات سے خالی نہیں ماننا کہ اس کی کوئی صفات نہیں ہے۔ ومن غیر تکییف، اور بغیر تکییف کے۔ اب بغیر تکییف کے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی صفات کی کیفیت اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے۔ مثلا اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے تو ہم مانتے ہیں اس کے ہاتھ ہیں، آنکھوں کا ذکر ہے تو ہم مانتے ہیں اس کی آنکھیں ہیں، اللہ کے چہرے کا ذکر ہے تو ہم مانتے ہیں اس کا چہرہ ہے، لیکن ہاتھ کیسے ہیں، چہرہ کیسے ہے اور آنکھیں کیسی ہیں، یہ کیفیت اللہ کی صفات کی نہ ہم اپنی طرف سے بیان کر سکتے ہیں، نہ کیفیت کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی بنیاد ہے کہ وہ اللہ کی صفات کی کیفیت بیان نہیں کرتے۔ لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کی صفات کی کیفیت مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہر چیز کی آخر کوئی نہ کوئی کیفیت تو ہوتی ہے۔ بس اللہ کے ہاتھ ہیں تو ان کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہے، آنکھیں ہیں کوئی نہ کوئی کیفیت ہے، چہرے کی کوئی نہ کوئی کیفیت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اہل سنت والجماعت اللہ کی صفات کی کوئی نہ کوئی کیفیت مانتے ہی نہیں ہیں۔ مانتے تو ہیں کہ اللہ کی صفات کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہے، لیکن وہ اس کیفیت کے علم کی نفی کرتے ہیں کہ ہمیں اس کیفیت کا علم نہیں ہے۔ جس طرح معروف ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ آپ اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کو بیان کرتے ہیں لیکن اس کی کیفیت آپ بیان نہیں کرتے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا تھا کہ الاستواء معلوم، اللہ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے تقریباً 7 مقامات پر عرش پر مستوی ہونے کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کی کیفیت جو ہے وہ مجہول ہے، یعنی اللہ نے مستوی ہونے کی کیفیت بیان نہیں کی، اس لیے ہم بیان نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کے عرش پر مستوی ہونے پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ تو اہل السنہ والجماعت
وہ اللہ کی صفات کی کیفیت مانتے ہیں کہ اللہ کی صفات کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہے، لیکن اپنے علم کی نفی کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی صفات کی کیفیت معلوم نہیں، اور نہ ہم اللہ کی صفات کے بارے میں کیفا کے ساتھ یعنی اس کی صفات کی کیفیت کے بارے میں سوال بھی نہیں کرتے۔ ولا تمثیل، اور نہ ہی تمثیل کے یعنی اللہ کی صفات پر ایمان لانا ہے لیکن تمثیل کے بغیر۔ تمثیل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی دوسری چیز کی مثل قرار دینا، کسی چیز کو کسی دوسری چیز کی مثل قرار دینا، یہ تمثیل کا معنی ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت بھی اس کا قاعدہ اور قانون ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، کہ اس اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے دیکھنے والا ہے۔ یہاں پہلے اللہ نے نفی کی ہے کہ اس کی مثل کوئی نہیں، اور پھر اللہ نے اپنی دو صفتیں ثابت کی ہیں، سننا اور دیکھنا۔ جو فرقہ معطلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اور اسی طرح معتزلہ بھی کچھ صفات کا انکار کرتے ہیں، تو وہ جو صفات کا انکار کرتے ہیں وہ انکار کی بنیادی دلیل اسی بات کو بناتے ہیں کہ اگر اللہ کی صفات کو مانا جائے تو اللہ اور مخلوق میں تشبیہ لازم آتی ہے۔ مثلا اللہ بھی سنتا ہے، مخلوق بھی سنتی ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، مخلوق بھی دیکھتی ہے، اللہ کی بھی آنکھیں ہیں، مخلوق کی بھی آنکھیں ہیں، اللہ کے بھی ہاتھ ہیں، مخلوق کے بھی ہاتھ ہیں۔ تو اس طرح اللہ کی صفات کو مانا جائے تو اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا لازم آتا ہے، تو اس لیے ہم صفات کو مانتے ہی نہیں۔ تو تشبیہ نہ دینا، اللہ نے اس آیت میں دونوں باتیں بیان کی ہیں۔ پہلے اپنے سے مثل کی نفی کی ہے کہ اس کی مثل کوئی نہیں، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے جب مثل کی نفی ہوگی تو اس کی صفات ہی نہیں ہے۔ آگے فوراً اللہ نے دو صفات ثابت کی ہیں جو اس چیز کی دلیل ہے کہ مثل کی نفی کا مطلب صفات کی نفی نہیں ہے۔ صفات اللہ کے لیے ثابت ہیں لیکن وہ صفات کسی کی مثل نہیں ہے۔ تو وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لانے میں سے ہے الایمان، و ایمان لانا، بما ساتھ اس کے، واصفہ کے صفت بیان کی، بہی جس کے ساتھ، اللہ نے نفسہ اپنے نفس کی یعنی اپنی، من غیر تحریف بغیر تحریف کے، فی کتاب ہی اپنی کتاب میں۔ مطلب یہ اصل میں یوں عبارت ہونی چاہیے، وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لانے میں سے ہے الایمان، و ایمان لانا، بما اس چیز کے ساتھ، واصف بہی نفسہ کہ صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ اپنے نفس کی، فی کتاب ہی اپنی کتاب میں، فی کتاب ہی اپنی کتاب میں، وبما اور اس پر ایمان لانا، واصفہ کہ صفت بیان کی اس اللہ کی، بہی جس کے ساتھ، رسول اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من غیر تحریف بغیر تحریف کے، ولا تعطیل اور نہ ہی تعطیل کے، ومن غیر تکییف اور بغیر تکییف کے، ولا تمثیل اور نہ ہی تمثیل کے، یعنی اللہ کی ان تمام صفات کو مانا جائے جو خود اللہ نے اپنی صفات قرآن میں بیان کی ہیں، یا جو اللہ کی صفات اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اور ان صفات میں نہ تحریف کی جائے، نہ تعطیل، نہ تکییف اور نہ ہی تمثیل۔